حاضرین کرام اور اسلامی بھائیوں، اس سے پہلے کے درس میں نے آپ لوگوں کو اسلام میں زکوٰۃ کی اہمیت کے تعلق سے کچھ مفید باتیں بتلانے کی کوشش کی تھی۔ آج پھر میں اسلام میں زکوٰۃ کی اہمیت ہی کو بتلانے کے لیے حاضر خدمت ہوا ہوں۔ چنانچہ ہمیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ احادیث نبویہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وارد آئی ہوئی صحیح احادیث کے اندر زکوٰۃ کو بہت ہی باریکی کے ساتھ اہتمام ملا ہے، اس کو اہمیت دیا گیا بڑی ہی باریکی کے ساتھ، اور زکوٰۃ کا بڑا ہی خیال رکھا گیا ہے۔ چنانچہ بہت ساری صحیح حدیثوں کے اندر اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا ہے، زکوٰۃ واجب ہونے کا بیان کیا ہے، واجب ہونا اس کا ذکر کیا ہے، زکوٰۃ دینے والوں کے فائدے کو بتلایا ہے، زکوٰۃ نہ دینے والے کے گناہ کو ذکر کیا ہے، اور اگر کوئی زکوٰۃ نہیں دیتا تو اس سے جنگ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ بہت ساری حدیثوں کے اندر سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مالوں کا ذکر کیا ہے جن میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، جیسے غلہ جات وغیرہ ہے، سونے چاندی وغیرہ ہیں، اور اسی طریقے سے جانور وغیرہ ہیں، اور تجارتی سامان بھی ہیں، یا زمینوں سے جو پیداوار ہوا ہے وغیرہ وغیرہ۔ اور بہت ساری حدیثوں کے اندر اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کے نصاب کو بیان کیا ہے کہ وہ نصاب کیا ہے، اس کا لمٹ کیا ہے۔ یہاں تک کہ ایک کتاب ہے جامع الاصول، جلد نمبر 4، صفحہ نمبر 550 سے لے کر کے 669 تک، اس کتاب حافظ ابن کثیر ذکر کرتے اس کتاب کے اندر زکوٰۃ کے مسائل سے متعلق لگ بھگ 110 حدیثیں ملتی ہیں، اور کتب حدیث میں بہت ساری حدیثیں ہیں۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زکوٰۃ کی ان تفصیلات اور امور اور احکام و مسائل کا خصوصیت کے ساتھ بیان کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ زکوٰۃ کی اہمیت دین اسلام کے اندر بہت ہی زیادہ ہے۔ زکوٰۃ کی اہمیت کے سلسلے میں چوتھی بات یہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کو پچھلی امتوں پر بھی فرض کیا تھا، اور پچھلی شریعت کے اندر بھی زکوٰۃ فرض تھی۔ یہ نہیں کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو شریعت اتری صرف اسی میں زکوٰۃ فرض ہے، بلکہ پچھلی جو امتیں گزری ان کے اوپر جو شریعت اتاری گئی تھی ان کے لیے ان شریعتوں کے اندر بھی زکوٰۃ یہ فرض اور واجب تھی۔ چنانچہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 72 کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ۔ یہ پچھلی شریعتوں کے اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم نے ان کو ائمہ بنایا، امام بنایا، جو ہمارے حکم سے لوگوں کی رہنمائیاں فرمایا کرتے تھے، اور ہم نے ان لوگوں کی جانب یہ وحی کیا کیا کہ خیرات کرو، بھلائی کے کام کرو، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اور وہ لوگ اس کو کرتے تھے وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور وہ ہمارے عبادت گزار بندے تھے۔ اس آیت کریمہ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ زکوٰۃ کی اسلام میں اتنی اہمیت ہے کہ یہ زکوٰۃ صرف امت محمدیہ ہی پر نہیں ہے بلکہ پچھلی جملہ ساری شریعتوں کے اندر زکوٰۃ تھی۔ زکوٰۃ کی اہمیت کے تعلق سے پانچویں بات ہم بہت غور سے سنیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک آیت کے اندر نہیں، قرآن مجید کی ایک آیت کے اندر نہیں، کئی آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ ادا کرنے والوں کی پرشنسا تعریف کی ہے، زکوٰۃ دینے والوں کی، زکوٰۃ ادا کرنے والوں کی اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں نہیں کئی آیتوں میں تعریف کی ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں سورہ مریم کی آیت نمبر 54 اور 55 کے اندر، سورہ مریم کی آیت نمبر 54 اور 55 کے اندر، اور اسی طریقے سے
اور آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا. یاد کرو حضرت اسماعیل کی کتاب میں وہ ایک سچے وعدے تھے، سچے نبی تھے، اور وہ رسول اور نبی تھے. ان کا کام کیا تھا؟ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ. وہ اپنے اہل و عیال کو نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیتے. وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا. اور وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت زیادہ محبوب اور پسندیدہ تھے. کیوں کہ وہ اپنے اہل عیال کو نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیتے تھے. تو زکوٰۃ ادا کرنے والوں کا اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ ادا کرنے والوں کی اللہ تعالیٰ نے قرآن کی مختلف آیتوں کے اندر تعریف فرمائی ہے. چنانچہ وہ عمل جس کے کرنے والے کی تعریف رب کائنات کرے، اس عمل کی کتنی اہمیت ہوگی یہ آپ لوگ جان سکتے ہیں. اور اسی طریقے سے سورہ نور کی آیت نمبر 37 کے اندر بھی اسی چیز کا ذکر ہے. زکوٰۃ کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے ایک چھٹی بات ذہن و دماغ میں رکھیں اور اللہ محفوظ رکھیں. اللہ تعالی نے قرآن مجید کے اندر زکوٰۃ نہ ادا کرنے والوں کی برائی کی ہے، مذمت کی ہے. یعنی اللہ تعالی نے قرآن مجید کے اندر ان لوگوں کی مذمت کی ہے، برائی کی ہے جن کے مالوں کے اندر زکوٰۃ واجب ہے، فرض ہے، لیکن وہ اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے. اور جن کے مالوں میں زکوٰۃ واجب ہے اور وہ اپنے مالوں کی زکوٰۃ نہیں کرتے تو ان کی گنتی، ان کا شمار مشرکین میں سے ہوتا ہے. گویا کافروں کی، مشرکوں کی ایک عادت ان کے اندر پائی جاتی ہے. چنانچہ دیکھیے سورہ فصلت میں آیت نمبر 6 سے لے کر کے 7 تک دیکھیے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ. شرک کرنے والوں کے لیے، مشرکین کے لیے ویل ہو، جہنم ہو، تباہی ہو، ہلاکت ہو، برباد ہو. کیوں؟ الذین لا یؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ ہم کافرون. کیوں لعنت ہو، کیوں ہلاکت ہو، کیوں ویل ہو، کیوں جہنم ہو؟ کیونکہ یہ مشرکین زکوٰۃ نہیں ادا کرتے ہیں اور آخرت کے دن کا انکار کرنے والے ہیں. تو زکوٰۃ نہ ادا کرنے والوں کی اللہ تعالی نے اس آیت کریمہ کے اندر مذمت کی ہے، برائی بیان کی ہے، ویل اور جہنم اور ہلاکت اور تباہی کی دھمکی دی ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام کے اندر زکوٰۃ کی کتنی اہمیت ہے. زکوٰۃ کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے میرے بھائیوں اور ساتھیوں، 7ویں بات یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالی نے جہاں قرآن مجید کے اندر مجرموں کا ذکر کیا ہے، مجرموں کا حال بیان کیا ہے، وہیں پر یہ بات بھی کی ہے کہ مجرموں کے اندر جہاں اور خرابیاں تھیں وہیں پر ایک خرابی یہ تھی کہ وہ مسکینوں کو، غریبوں کو، فقیروں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لمبی آیت کل نفس بما کسبت رہینا، یہ سورہ مدثر کی آیت نمبر 38 سے لے کر کے 46 تک، 38 سے لے کے 46 تک اللہ تعالیٰ نے مجرموں کے عیوب کو بیان، کی کمیوں کو بیان کیا. انہی میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب جنتی جہنمیوں سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، کس چیز نے تم لوگوں کو جہنم میں ڈھکیل دیا؟ قالوا لم نک من المصلین. تو جہنم میں جانے کی پہلی وجہ جو وہ لوگ جہنمی بیان کریں گے، کہیں گے ہم لوگ نماز ادا کرنے والے نہیں تھے. وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ. اور دوسری خرابی ہمارے اندر یہ تھی کہ ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. تو گویا اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ نہ ادا کرنے والوں کی مذمت بیان کی اس آیت کریمہ میں کہ وہ زکوٰۃ نہیں ادا کرتے تھے، جس سے مسکینوں اور فقیروں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے.
زکوٰۃ کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے میرے مسلمان بھائیوں اور ساتھیوں ایک 8ویں بات یاد رکھیے، وہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی شریعت کے مطابق، فرمان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق، اخلاص نیت کے ساتھ، رب کی رضا جوئی کے خاطر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرتے ہوئے زکوٰۃ ادا کرنا، یہ جنت میں داخلے کا سبب ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو اپنی راہ میں خرچ کرنے والا مالدار مومن بنائے، اور جو خرچ کرنے کی توفیق دے رکھا ہے رب العالمین اس میں اثر ڈال دے، ہماری نیتوں میں اخلاص ہو، ریا نمود اور شہرت طلبی نہ ہو۔ میرے مسلمان بھائیوں اور ساتھیوں، یہ زکوٰۃ کی اہمیت ہے اسلام کے اندر۔ جو بندہ نبی کی سنت کے مطابق اللہ کے دیے ہوئے مال میں جس میں زکوٰۃ فرض ہے، اگر وہ ادا کرتا ہے تو اس کا یہ نیک عمل رب کے دربار میں، رب الہی کے یہاں اتنا محبوب ہے، اتنا پسندیدہ ہے کہ اس کا یہ عمل جنت میں داخلے کا سبب بنے گا، اگر وہ توحید والا ہے، اگر وہ نماز والا ہے، اگر وہ زکوٰۃ والا ہے۔ چنانچہ میرے بھائیوں ساتھیوں، اللہ تعالیٰ نے، اور اس کا ذکر انشاءاللہ العزیز زکوٰۃ ادا کرنے کے فائدے میں تفصیل کے ساتھ بیان کروں گا۔ زکوٰۃ کی اہمیت کے بارے میں ایک 9ویں بات آپ یاد رکھیں کہ زکوٰۃ کی اہمیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شریعت کے اندر باقاعدہ زکوٰۃ کی تفصیل بیان کیا، کتنے مال میں کم ہوگا، کتنا نکلے گا، نصاب کیا ہے، لمٹ کیا ہے، کس کو دیا جائے گا، کس کو نہیں دیا جائے گا، کب نکالا جائے گا، کب نہیں نکالا جائے گا، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جو یہ ساری تفصیل بیان کی ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ زکوٰۃ کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ میرے بھائیوں ساتھیوں، جنتی لوگوں کی صفت اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے کہ انہم کانوا قبل ذلک محسنین کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون وفی اموالہم للسائل والمحروم۔ ان کے مالوں کے اندر بھکاریوں کے لیے بھی حق رہتا تھا، اور جو ان سے بھیک مانگنے نہیں آتے تھے ان کو بھی ان کے مالوں میں سے ملتا تھا۔ یہ جنتی اور مومنین کی صفت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اور میرے بھائیوں اور ساتھیوں، آپ کو یہ بات بھی معلوم ہونی چاہیے کہ زکوٰۃ کی اہمیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مختصر طور پر زکوٰۃ کو مکہ ہی کے اندر فرض کیا تھا۔ زکوٰۃ کی فرضیت مکہ مکرمہ ہی کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی دور ہی میں ہوئی تھی، لیکن تفصیل کے ساتھ، نصاب کے ساتھ، مستحقین زکوٰۃ کے ساتھ، ساری چیزیں یہ مدینہ میں 2 ہجری میں فرض ہوئی۔ زکوٰۃ کی پہلی فرضیت یہ مکہ ہی میں ہو گئی تھی، مکی دور ہی کے اندر، لیکن پوری تفصیل کے ساتھ کہ زکوٰۃ ادا کرنے کی شرط کیا ہے، نصاب کیا ہے، کن کو دیا جائے گا، کن کو نہیں دیا جائے گا، پوری معلومات اللہ تعالی نے مدینہ کے اندر تفصیلی معلومات سن 2 ہجری کے اندر فرض کیا۔ چنانچہ مکی دور میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور اللہ تعالیٰ کو بہترین قرض دو۔ قرض حسن اس کو کہا جاتا ہے، یہ سورہ مزمل کی آیت نمبر 20 کے اندر۔ تو یہ زکوٰۃ کی اہمیت پر دلالت کرتا ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں ساتھیوں، سنتے چلیے، بور نہ ہوئیے۔ زکوٰۃ کی اہمیت کے بارے میں 10ویں بات ہم یاد رکھیں کہ اسلام کے اندر اللہ تعالی نے زکوٰۃ کو اتنی اہمیت دی ہے، اتنی اہمیت دی ہے کہ اس کو گویا فرض بھی کیا مدینہ کے اندر سن 2 ہجری کے اندر، اور اس کا ذکر بھی بیان کیا۔ چنانچہ نصاب، مقدار، مستحقین زکوٰۃ، اور اللہ تعالیٰ نے
مومنوں کی صفت بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین هم للزکاة فاعلون، یہ سورہ مومنون کی آیت نمبر 4، یہ زکوٰۃ کی اہمیت ہے۔ مومنوں کا ذکر کرتے ہوئے رب کائنات نے فرمایا والذین هم للزکاة فاعلون، مومن وہ لوگ ہیں جو اپنی زکاتوں کو ادا کرتے ہیں، اپنی زکات ادا کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ کی اہمیت کو جاننے کے لیے ایک 11ویں بات آپ ضرور دھیان رکھیں کہ اسلام کے اندر اگر کوئی شخص ایسا ہے، مسلمانوں کے اندر اگر کوئی شخص ایسا ہے جس کے مال میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے لیکن وہ زکوٰۃ نہیں ادا کرتا، تو اس سے جہاد کرنے کا حکم دیا گیا ہے، قتال کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ زکوٰۃ کی اہمیت ہے، ان سے قتال کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت کے میں مانعین زکوٰۃ، زکوٰۃ نہ ادا کرنے والوں سے جنگ کیا ہے۔ گویا یہ زکوٰۃ کی اسلام کے اہمیت ہے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول، مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں اس وقت تک لوگوں سے قتال و جہاد کرتا رہوں جب تک وہ اس بات کی گواہی نہ دے دیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور کیا وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ، اور جب تک نماز نہ قائم کرنے لگے، وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ، اور جب تک زکوٰۃ نہ دینے لگے، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ، اگر یہ سارے کام یہ لوگ کرنے لگے، توحید والے ہو جائیں، نماز قائم کرنے والے ہو جائیں، زکوٰۃ ادا کرنے والے ہو جائیں، تب ایسی صورت میں ان کا خون اور ان کا مال محفوظ رہے گا، ان سے جہاد اور قتال نہیں کیا جائے گا الا یہ کہ اسلام کا ان کے اندر حق ہو اور ان کا حساب اللہ تعالی پر ہے۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ کی اہمیت کے بارے میں 12ویں بات یاد رکھیں کہ اگر کوئی شخص مسلمان کہتے ہوئے اگر کوئی شخص زکوٰۃ کے فرض ہونے یا زکوٰۃ کے اسلام کے تیسرے رکن ہونے کا انکار کر رہا ہے، انکار کر رہا کہ زکوٰۃ فرض ہی نہیں، زکوٰۃ اسلام کا رکن ہی نہیں، وہ انکار کر رہا ہے، تب اس انکار کرنے والے کو دیکھا جائے گا۔ اگر وہ ابھی جلدی مسلمان ہوا تو اسے سمجھایا جائے گا یا اس کو بتلایا جائے گا، اور اگر پہلے سے مسلمان ہے تو پہلی بات اسے سمجھایا جائے گا۔ سمجھانے پر سمجھ میں آنے کے باوجود بھی وہ زکوٰۃ کی فرضیت کا انکار کرتا ہے تو وہ کافر مانا جائے گا اور اس کے اوپر حد لاگو کیا جائے گا، وہ مرتد ہو جائے گا، وہ کافر مانا جائے گا۔ زکوٰۃ کی فرضیت کے انکار کرنے والا کافر ہے، یہ زکوٰۃ کی اہمیت ہے، اور اسے شریعت مطہرہ کے مطابق قتل کیا جائے گا، جیسا کہ میں نے حدیث عبداللہ ابن عمر والی آپ حضرات کے سامنے بیان کیا ہے۔ زکوٰۃ کی اہمیت کے سلسلے میں ایک 12ویں بات یاد رکھیے، یہ ساری چیزیں میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ ہم قاعدے سے زکوٰۃ کی اہمیت کو سمجھ لیں تاکہ شیطان یا ہمارا بگڑا سماج اپنے مالوں کی لالچ ہمارے دل و دماغ میں بٹھا کر کے ہمیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے سلسلے میں بخیلی نہ سکھائے، کنجوسی نہ سکھائے، اور ہم گنہگار نہ ہوں اور ہم جہنم میں نہ جائیں، بلکہ زکوٰۃ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا جو مال ہے، اس میں جتنا اللہ کا حق واجب ہو رہا ہے اس واجب حق کو ہم ادا کریں۔ اب اسی پر میں بات ختم کرتے ہوئے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز زکوٰۃ کی اہمیت کے بارے میں اگلے درسوں کے اندر چند اہم باتیں بتلانے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو یہ سمجھنے، سمجھانے اور اس پر عمل کرنے اور یقین کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وجزاکم اللہ خیر الجزا۔